السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سادات کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے۔ سادات یعنی سیدان، وہ لوگ جو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور مسلمان ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کے عظمت اور جس کے قدر وہ ہم پر لازم ہے، یعنی اس کی ان لوگوں کی عزت ہم لوگوں پر واجب ہے، کیونکہ یہ اہل رسول کے خاندان ہے، اور ان کی نسبت سے کیونکہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وعلی آلہ، اور اس کے آل پر، آل سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت اور ہاشمی خاندان۔ اچھا، یاد رکھے کہ یہ بہت عظیم اور اونچے درجے مقام والے لوگ ہیں، ان کو معمولی لوگ نہ سمجھنا۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور بے عزتی اور بد اخلاقی کی ساتھ پیش آئی تو اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے عذاب مسلط کرے گا کہ دنیا یاد رکھے گا، کیونکہ یہ اہل رسول ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ کو کس نے راضی کیا تو اس نے اللہ کو بھی راضی کیا، اور کہا فاطمہ میرے لخت جگر، میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اہل رسول پر زکوٰۃ نہیں ادا، اس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ ہماری جو مال دولت ہے ان کا میل ہے، اور میل اس کو کھلانا نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے طرف سے ہدیہ اور گفٹ دینا چاہیے، اور وہ بھی ایسی طریقے سے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ ایک واقعہ ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ وہ ایک پہلوان، اپنے زمانے کا ایک بڑا پہلوان تھا۔ بغداد میں ایک اجتماع مقرر ہو گیا کہ اس روز جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ ہوگا۔ پہلوان ہے اپنے عصر، اور جو بھی تیار ہے اس مقابلے کے لیے تیار ہو جائے اور میدان میں نکل آئے۔ کوئی ماں کا لال نہیں تھا اس کے مقابلے کو تیار کرنے، اس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ ایک اہل رسول جو بہت غربت تھی اس کے گھر میں، وہ آ کر میدان میں اتر آیا اور کہا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ دبلا پتلا نوجوان سا آدمی، یہ کیسے ان کا مقابلہ کرے؟ شیر اور بکری کیا سکتی ہے مقابلہ؟ یہ تو ناممکن ہے۔ بہرحال مقابلے میں وہ سامنے آ گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کان میں اس نے کہا کہ اے جنید، میں اہل رسول ہوں، میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے گھر میں بہت غربت ہے، میری بیوی بھوک سے مر رہی، خدا کے لیے آج میرے لیے آپ یہ مقابلہ ہارائیے، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و تاج تمہارے سر پر پہناؤں گا۔
آئیے اس طرح ایک طرف بہت بڑا نام جنید بغدادی اور ایک طرف اہل رسول، وہ بیچ میں بس گئے، بیچ میں وہ پھنس گئے کہ اب کیا کرے۔ بہرحال وہ مقابلہ طے ہو گیا کہ اس وقت مقابلہ ہو۔ جب میدان میں آ گئی تو اس نے کان میں یہ لفظ کہہ دی کہ میں اہل رسول ہوں، آج میرے لیے آپ مقابلہ ہارائے۔ تو بس اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب مقابلہ شروع ہو گیا تو بس وہ نوجوان، وہ دبلا پتلا سا اہل رسول سید خاندان سے رکھنے والا آدمی، وہ اوپر اور جنید بغدادی نیچے، مقابلہ جیت گئے۔ جنید بغدادی مقابلہ ہار گئی۔ پھر وہ آرام سے اجل کے آرام سے اپنے گھر کی طرف رخ کر کے چلے گئے۔ اور یہ سب لوگ اس کو، اہل رسول جو ہے نا، کس کو تو پتہ نہیں ہے، اس کو اٹھائے ہوئے اپنے کندھوں پہ بہت خوشی منا رہے۔ جب وہ گھر پر پہنچ گئی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اس کے آنکھ لگ گئی، نیند میں خواب آیا۔ خواب میں وہ دیکھ رہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے۔ اے جنید اٹھ جا، اے جنید کھڑا ہو جا، آپ نے میرے اولاد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، کل قیامت کو تو کیا آج کھڑے ہو جا، میں تمہارے سر پر دستار باندھوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب صبح ہو گئی تو جنید بغدادی کے گھر پہ بہت بڑے اولیاء اور بڑے مالدار لوگ، امیر لوگ اس کے دروازے پہ دستک دیے ہوئے کھڑے۔ ایسے مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ بہت بڑا ولی بن گئے۔ تو ہم لوگ ان لوگوں کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ یہ ہم سے مانگے کہ یار گھر پہ تھوڑا سے حالات خراب ہے، کچھ دے، یعنی ہم لوگ اس کو مجبور نہ کریں۔ ہم خود سے، اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہے، شعور دی ہے، ہم خود سوچے یار کہ ہمارے محلے میں ایک سید خاندان رہتے ہیں اور بہت وہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ہمارے خاندان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کون سا منہ دکھائیں گے اپنے رسول کو؟ دعوی تو بہت بڑے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب عملی میدان آتے ہیں تو پھر ہماری ہی اوقات ہے۔ خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور مدد بھی کرے، تعاون بھی کرے، یہ ہمارے بہت بڑی سرمایہ ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ لوگ سفارش کریں گے، ان کی سفارش ضرور قبول ہوں گے۔ اور جو لوگ نیک ہیں ان میں سے، پھر ان کا کیا مقام ہوگا۔ آج کل ایک بات ہے کہ لوگ پہچان نہیں کر سکتے یار کہ یہ اہل رسول ہے یا خود ساختہ ہے، یعنی اپنے آپ کو خود ان نے ہاشمی بنایا ہے یا ہے حقیقت میں ہاشمی۔ تو محلے والے اپنے لوگ بہت قریبی لوگ جو نا بہت زیادہ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کہ پہچان سکتے ہیں کہ یار یہ لوگ یہ رسول ہے یا نہیں۔ ان کے پاس شجارہ ہوتا ہے، ان کے پاس جو ہے اپنا وہ کہ نسب ہوتا ہے، سلسلہ، تو اس کے بارے میں تو اپنے محلے والے اگر اپنے قریبی سید اور ہاشمی خاندان پر نظر رکھے تو یہ بہت مفید ہوگا، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مال اس جگہ پر خرچ ہو جائے، لا یأکلون طعامک الا تقی، تمہاری طعام نہ کھائے مگر تقی اور پرہیزگار لوگ کھائے۔ جب ہاشمی لوگ ہیں تو پھر یہ کتنا بڑا سعادت ہے کہ ہاشمی لوگ آپ کے
ذریعے جو ہے نا وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بہت سپورٹ دے اور خفیہ زکوٰۃ نہ دے. زکوٰۃ نہ دے، یہ عشر زکوٰۃ ہی نہ دے، بلکہ اپنی طرف سے کوئی گفٹ. یہ تو حکومت پر لازم اور واجب ہے کہ وہ خمس رکاز، وہ جو خمس ہوتے ہیں وہ ان کو دے. جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو، جب سال گزر گئی تو ان کے پاس 50,000 باقی ہے. ان 50,000 میں سے 5واں حصہ خمس ان کو دینا چاہیے. اس کے پاس سونا چاندی ہو، یہ رکاز میں آتے ہیں، ان کو دینا چاہیے. کس کو؟ یہ اشمیر سید خاندان کو، سادات کو. لیکن ابھی کیا کرے، آج کل تو ہمارے بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ پاؤں کے تلے پیمال ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ خار ناپرسان ہے، پشتو میں ہم کہ خار ناپرسان، کوئی پوچھنے والا نہیں. جس نے جو بھی کیا، جو کچھ بھی کیا، کدھر کیا، کس کے ساتھ. تو ہم جب درود پڑھتے ہیں تو درود میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کے لفظ آپ پڑھو گے تو اس میں اہل قریش بھی آئے گا، یعنی اہل بیت، اس طرح سادات خاندان اور جو اللہ کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں بزرگ لوگ، وہ بھی اس کے نیچے آئے گا. درود ایسے پڑھا کرے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میری اس بات سے آپ لوگوں کا کچھ نہ کچھ پیدا ہوگا. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.